Women's way of dress should be based on custom and function. And these verses were left intentionally vague is so that a woman could choose for herself how to dress according to her specific culture and the progression of time. And that term hijab, guess what? It's not in any of these three verses. In fact, it's nowhere in the Quran directly meaning a woman's veil. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی. اب اس کو قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ حجاب کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے. سورہ نور آیت نمبر 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. وَلَا يَبْغِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو ظاہر ہے، مطلب کہ اس کا قد، اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں. یہ کرتے کے اوپر ہے، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے چادر کا بکل مارنا ہے. خمار کا لفظ ہے. عرب میں لوگ کپڑے سے سر کو ڈھانپ کے اس کا ایک کونا کمر کو کیا کرتے تھے. ان کی چھاتی پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا. اس کپڑے کو کہا جا رہا ہے کہ خمار، آپ نے اس خمار کو چھاتی پہ بھی ڈالنا ہے. ہیڈ اور چیسٹ دونوں کور ہونے چاہیے. حجاب کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ عمل بعد میں حجاب کے نام سے جانا جانے لگا. عربی میں ڈھانپنے یا کور کرنے کے لیے 10 لفظ موجود ہیں. قطاع الراس، ردا، تقلیبہ، خمار، کمار. حجاب کا اپنا مطلب ایک رکاوٹ ہے، بیریئر. ایک دیوار بھی حجاب ہو سکتی ہے. ہر لفظ کی تعطیل کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس کے بعد کوئی کنفیوژن ہی نہیں بچتی. خمار کا آپ کو مطلب پتہ ہے؟ شراب. خمر اس کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ سر پہ چڑھتی ہے. سر کو ڈھانپنے کے لیے خمار کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، جو کہ اس محترمہ کو نہیں ملا. فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں، چشم مست رقیب کا خمار ہوں میں، بات ہے تیرے فاصلوں کی، اطمینان ہے میرا. اسی آیت کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَبْغِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرو. اور آگے فہرست دی ہے کہ جو آپ کے محرم ہیں، جن کے سامنے چہرہ اور ہاتھ نہ ڈھانپنے کی اجازت ہے، وہ ایک فہرست دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. اس فہرست کے علاوہ باقی سب کے سامنے چہرہ اور ہاتھ بھی ڈھانپنے، اور اگر باقیوں کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتے ہیں تو اتنی لمبی محرم کی فہرست دینے کی ضرورت کیا تھی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باقیوں کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھنا ہے اور ان کے سامنے کیسے بھی آیا جا سکتا ہے. یہ لوگ صرف چہرے اور ہاتھ سے مستثنا ہیں. اور جو قرآن نے محرم کی لسٹ بیان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے ان کے شوہر، ان کے باپ، ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، ان کے بیٹے، او ابنائی بعولتہن، ان کے شوہروں کے بیٹے. کسی اور شوہر سے اگر اس کی اولاد ہے تو وہ بھی محرم ہے. یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، ان کے بھانجے، یا ان کی جان پہچان کی عورتیں غلام اور لونڈیاں، ایسے تابع لوگ جو خدمت گار ہیں، یا وہ نوکر جو شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جن کو عورتوں کی جنسی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اور اسی آیت میں آگے کہا گیا کہ زمین پر پاؤں اس طرح سے نہ رکھیں کہ آپ کا بناؤ سنگار ظاہر ہو. اگر پاؤں میں پائل پہنی ہوئی ہے تو آپ توجہ کا مرکز نہ بنے. جو رب پاؤں میں پہنی ہوئی پائل کی اجازت نہیں دے رہا کہ اس کو بھی چھپاؤ تاکہ آپ توجہ کا مرکز نہ بنے، وہ اللہ تعالیٰ چہرے اور ہاتھ کی اجازت دے گا کہ نامحرم کے سامنے آپ دکھائیں. پائل سے توجہ ہو سکتی ہے تو کیا چہرے سے توجہ نہیں ہو سکتی؟ تو اس فہرست کے علاوہ جو کہ بتا دی گئی ہے کہ یہ لوگ محرم ہیں، ان کے علاوہ باقیوں سے چہرے کا